عام عوام 4 4 دن تک روڈ پہ بیٹھے ہیں، راستے بند ہیں، غزدار میں بیٹھے ہیں، آگے بھی نہیں جا سکتے، پیچھے بھی نہیں جا سکتے، مریض ان کے پاس ہیں، بچے ان کے پاس ہیں، خواتین اس کے پاس ہیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ میں سمجھتا ہوں احتجاج ان کا کسی بھی سطح پر ان کا حق ہے۔ ماما قدیر بلوچ آج 17 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کیا ڈاکٹر اعلیٰ نذر کو آپ اس تحریک کا بانی سمجھتے ہیں، یا پھر ڈاکٹر مارنگ ہے، بیبو ہے، یا دوسرے خواتین ہیں یا نوجوان ہیں ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ہم بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ دھرنا ہے، کہیں روڈ بلاک ہیں، کہیں پہ لوگ مسنگ ہو رہے ہیں، کئی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ حالات کیوں بگڑتے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے آج اپنے اسٹوڈیو میں بی ایس او کے چیئرمین جناب جین بلوچ صاحب کو زحمت دی ہے۔ جین بلوچ صاحب، اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جین صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بلوچستان میں دھرنے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، مسنگ پرسن کا مسئلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہے وہ عوام ہے۔ عوام کہاں جائیں؟ ایک طرف حکومتی ادارے ہیں، دوسری طرف مسنگ پرسن کے لواحقین ہیں، یا آپ کے جو اسٹوڈنٹس پولیٹکس میں ہیں، بی ایس او یا دوسری تنظیمیں ہیں، انہوں نے روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، ان کا بھی احتجاج جاری ہے۔ عوام بیچ میں پستے جا رہے ہیں۔ مثلا اگر بولان میں روڈ بلاک ہو جاتا ہے، یا غزدار میں، یا مستونگ میں، تو عوام کہاں جائیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ قیوم بیدار صاحب آپ کا یہاں بلانے کے لیے۔ جی بالکل، دراصل یہ بلوچستان، یہ جو خونی شاہراہ ہے، جس کو خونی شاہراہ کہا جاتا ہے، ایک مدت سے یہاں پہ آئے روز دھرنا وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ دراصل یہ دھرنا وغیرہ، یہ بات تو سیکنڈری ہے کہ دھرنا ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ حالات خراب ہے۔ حالات کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک طرف ایک بلوچستان کے اندر ایک عوامی تحریک چل رہی ہے، وہ عوامی تحریک کے بہت سارے پہلو ہے، وہ مسلح بھی ہے، وہ سیاسی بھی ہے۔ وہ تحریک باقاعدہ زمین کی تحریک ہے، وہ ان کی اپنے حقوق، سائل و وسائل کی تحریک ہے، وہ اپنی ملکیت کو جتانے کی تحریک ہے، اور اس پہ باقاعدہ طور پہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن وہ اس وقت شدت کے ساتھ سامنے اس وقت ہے جب ریاست بحران کا شکار ہے۔ آج بلوچستان کا عوام باقاعدہ طور پہ جو پچھلے 70 سالوں کی جو جبر ہے، جو ریاست بلوچ عوام پہ ڈھاتے جا رہا تھا، اس کی آج اظہار ہو رہا ہے۔ یا آپ پچھلے 2 دہائیوں، ان 70 سالوں کو چھوڑ کر ان 20 سالوں کی باقاعدہ ظلم جبر کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے، اور یہاں اس 20 سالوں کے اندر کی جو لوٹ کسوٹ ہے، اس کا اگر موازنہ کریں، میں سمجھتا ہوں یہ تحریک برحق ہے، اور یہ تحریک میں باقاعدہ طور پہ عوام کی جو غم غصہ ہے وہ برحق ہے۔ وہ ابھی تک اپنی شدت سے نہیں آیا ہے، اب تو تحریکوں کی شروعات کی ہی شروعات ہے، اب یہ آگے شدت کے ساتھ آئیں گے۔ تو اس حوالے سے ریاست اپنے تمام کے تمام تر پہلوؤں کو بلوچستان کے اندر کھوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں کی گورنمنٹ، یہاں کی عدلیہ، باقاعدہ طور پہ ریاست نے اپنے گورنمنٹ کو، اپنے عدلیہ کو، تمام کے تمام تر جو پلرز تھے اس کے، ان کو خود اس نے رسوا کر دیا۔ عدلیہ کی کوئی یہاں پہ بقا ہی ممکن نہیں ہے، اس کا کوئی وقار ہی نہیں ہے۔ اس کی باقاعدہ طور پہ یہاں پہ جو ادارے ہیں عدلیہ کے، باقاعدہ طور پہ جو نوٹیفکیشنز وغیرہ ہے یا ان کے احکامات ہیں، ان کو تو دیکھے بغیر ایسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح تحریکوں کی آپ نے بات کی، آج اس طرح کا لیڈر کون ہے؟ آج اس تحریک کو لیڈ کرنے والا کون ہے؟ دیکھیں، پچھلے دنوں ہی ایک کیس اسٹڈی تھا کسی یونیورسٹی کی طرف سے، تو اس نے باقاعدہ طور پہ سر جنگ سے پہلے اور سرد جنگ کے بعد اس خطے کے تحریک کے اندر جو تبدیلی رونما ہوئی ہے،
اس کے حوالے سے ایک بہت ایک بریف ڈسکشن اس کے اندر موجود ہے کہ کس طرح سے جو پچھلی تحریک تھی وہ باقاعدہ طور پہ وہ ایک اس کے اندر ایک قبائلی خصلتیں باقی تھے، وہ قبائلی بنیادوں پر قبائلی ایلیٹ ہی سیاست کو چلانے کی کوشش کر رہا تھا، یا جس طرح سے بھی کر رہا تھا باہر کے قبضہ گیر کو ایون برٹن کے دور سے لے کر پاکستان کے ساتھ جو جبری علاق ہے اس کے بعد تک کی جو پوری سیاسی قیادت تھی وہ ایک تراشا گیا، جو ٹرائبز نے ان کو تراش کے بھیجا تھا، اور وہ سیاسی انہوں نے بیجز بھی اپنے سینے پہ لگائے اور انہوں نے بہت ویل پلے کیا ہے اس پورے عرصے کے اندر. لیکن جیسی ہی سوویت یونین کا انہدام ہوتا ہے یہاں پہ اور سوویت یونین ٹوٹ جاتا ہے اور سر جنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ تاریخ کا خاتمہ ہو گیا ہے، یہاں کے دانشور حضرات کہتے تھے، تو اس کے بعد بلوچستان کے اندر ایک اور شفٹ آ گئی کہ باقاعدہ طور پہ جو قیادت تھی وہ ٹرائبل ایلیٹ سے چین کر ایک مڈل کلاس طبقے کے اندر آ گیا. بلوچ عام بلوچ کا بچہ سیاست کے اندر داخل ہوا. اس ادوار کے اندر ہم دیکھتے ہیں آج کی جو تحریک ہے وہ ایک عام بلوچ جو باقاعدہ طور پہ جو موچی کا بھی کام کرتا ہے، کسائی کا بھی کام کرتا ہے، وہ درزی کا بھی کام کرتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ یا سول سروس میں ہے، وہ باقاعدہ طور پہ آج کی قیادت ان کے ہاتھوں میں ہے. لیکن میں یہ دیکھیں میں اپنا سوال دوبارہ دہراتا ہوں کہ آج آپ خاص کر اسٹوڈنٹ بی ایس او والے اختر مینگل کو نہیں مانتے، یا پھر ڈاکٹر مالک کو نہیں مانتے، قوم پرست جو لیڈران ہیں ان کو نہیں مانتے، یا جو بیرونی ملک کیا لیڈر وہ جو بیرونی ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں وہ ہے لیڈر، یا یہاں پہ مارنگ اور ان کے ساتھی ہیں؟ دیکھیے میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ پوسٹ کولڈ وار جو کلچر ہے وہ باقاعدہ طور پہ ریڈیکل آرگنائزیشنز کے اندر بھی تبدیل ہو گیا. جیسے بی ایس او ان روایتی قیادت سے اختلاف نہیں کرتا ہے جس کے بلوچستان نیشنل پارٹی یا نیشنل پارٹی یا دیگر پارٹیز کا نام لیا. باقاعدہ طور پہ اس خطے کے اندر آپ باقاعدہ طور پہ جو پشتون روایتی پارٹیاں تھیں اور وہ جو روٹین کے شکار ہو گئے تھے، یا سوویت یونین کے نظام کے بعد وہ نظریاتی طور پہ کنفیوژن کے شکار ہو گئے اور وہ حیران ہو گئے کہ جس کو ہم قبلہ سمجھ رہے تھے وہ تو ڈوب چکا ہے. تو اب لہٰذا انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کنفیوژن کی حالت میں وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ جو دانشوروں نے کہا کہ اینڈ آف ہسٹری ہے، اب اسی طرح ہی چلنا ہوگا، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ریفارمز لانے کی کوشش کی. یہی ریفارمز جب ڈی جنریشن کے اس فارم میں آ جاتا ہے تو وہ جو ریفارمز ہے وہ آج تڑے نالیاں نلکے یا باقاعدہ طور پہ نوجوانوں کو کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے، وہ روٹین کے شکار ہو گئے ریفارمز کر کے. لیکن آج کی جو لوازمات تھی یا جو عوام قیادت سے چاہتی تھی کہ جو روایتی پارٹیاں تھیں جو آج زوال کے شکار ہوئے ہیں، ان سے چاہتی تھی کہ وہ ہم سے آگے کا کوئی سلوگن لے، ہم سے آگے کی کوئی بات کرے. لیکن وہ قیادت جو روٹین کا شکار ہوا ہے وہ آج بھی 5 سال اگر آج الیکشن آ جاتا ہے تو اگلے 5 سالوں تک دوبارہ ایک الیکشن کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ میں جیتوں گا، پھر عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوتا ہے کہ میں اس بار جو پارلیمنٹ کے اندر آؤں گا وہ میں دیتا رہوں. چونکہ اس روٹین سے عوام بھی بیزار ہو چکا ہے، وہ مسلسل اس دھوکہ فریب سے اب آگاہ ہو چکا ہے اور اس دھوکہ فریب میں مزید آ نہیں سکتا ہے. اب جتنے بھی کر لے یہ روایتی پارٹیاں، روایتی قیادت، آج عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. دیکھیں لیڈرشپ کے بغیر کوئی پارٹی نہیں چل سکتی، لیڈرشپ کے بغیر کوئی تحریک نہیں چل سکتی. اس وقت آپ بتائیں کہ کون ہے لیڈر؟ آج انونیمسلی عوام نے اپنے لیڈر خود تراش کے نکالا ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی عالیہ طور پہ آپ کے سامنے راتوں رات بننے والی ایک پارٹی ہے، راتوں رات بننے والی ایک لیڈرشپ ہے. راتوں رات میں نہیں کہہ سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ اس کی جو وہ ہے ڈیوریشن ہے وہ نصف دہائی سے بھی کم ہے. اس کے اندر عوام نے اپنے آج آپ دیکھیں گے اس میں ڈاکٹر مارنگ ہے، ماضی بلوچ جیسے بیبو ہے، ٹین ایجرز جی ماضی بلوچ جیسے ٹین ایجرز آج قیادت کر رہے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو آج کنٹرول کر رہے ہیں. لوگ ان کی قیادت پہ فخر کر رہے ہیں، لوگ ان کی قیادت پہ امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. عوام نے اپنی قیادت تراش لی نا. یہ سماج ایک سائنس ہے کہ جب آپ سماج کو جو کہتے ہیں بیک ٹو دی ماسز، عوام کے اندر ہی طاقت ہے، عوام کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. ہماری لیڈرشپ نے جو روایتی لیڈرشپ ہے اس نے عوام کو مسترد کر دیا تھا. وہ اپنے دانشوری میں، اپنے بیٹھکوں میں، اپنے میٹنگوں میں جھاڑ کے وہ عوام کو نجات دلانے کی گسی پٹی وہ باقاعدہ طور پہ روڈ میپس دے رہے تھے کہ یہ ہے آپ کا نجات کا راستہ. تو عوام انہیں مسترد کر چکا ہے. آج عوام اپنی لیڈرشپ مسلسل تراش رہا ہے. اس سے پہلے بھی عوام تراشتا رہا ہے. یہ کوئی نیا لیڈرشپ نہیں ہے، یہ بلکہ باقاعدہ طور پہ
دو دہائیوں کے جبر کا شکار اور تراشا گیا نوجوان بھی ہے، قیادت بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس وراثت کے طور پہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے طور پہ ایک بہت بڑی یادداشت موجود ہے، باقاعدہ طور پہ بی ایس او کے طور پر اس کے پاس ایک بہت بڑی یادداشت موجود ہے، وہ تجربے ان کے ساتھ موجود ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دم سے اٹھ کر آئے ہیں، بلکہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ڈیوریشن کم ہے، لیکن وہ تجربہ ہمارے دہائیوں کا تجربہ ہے. لیکن یہ تو ڈاکٹر مالک کے ساتھ بھی ہے، یہ تجربہ اس کے ساتھ بھی موجود ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ موجود تھا، لیکن جیسے ہی ان سوویت یونین کے بعد تحریکیں یا عوامی شور شرابہ کم ہوا، تو جو روٹین کے شکار قیادت تھے، جو ہمیشہ سمجھتے تھے سماج ایسی ہی چلتا ہے، جیسے ہی تحریکیں بڑھنے لگے وہ اپنے روٹین میں ہی موجود تھے قیادت، تو عوام نے ان روٹین والوں کو ان کو باقاعدہ طور پہ مسترد کر دیا کہ آپ پھر لگے رہیں وہاں پہ، جو آپ پارلیمنٹ کے رٹ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ روڈ اور نالیوں کے رٹ لگائے بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے رہیں وہیں پہ، اور عوام نے مسترد کر کے اس طرف چلے گئے. لیکن آپ کیا ڈاکٹر اعلیٰ نظر کو آپ اس تحریک کا بانی سمجھتے ہیں، یا ان کو لیڈر سمجھتے ہیں، یا اربیار جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو سمجھتے ہیں، یا خان سلیمان خان جو باہر بیٹھا ہوا ہے ان کو سمجھتے ہیں، یا پھر ڈاکٹر مارنگ ہے، بیبو ہے، یا دوسرے خواتین ہیں یا نوجوان ہیں، ان کو جو جدوجہد کا دامن تھامے رکھے ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہے کہ وہ نواب خیر بشمری کے پیروکار ہیں. جن کے آپ نام لیے ہیں ان میں سے اکثریت ہی نواب خیر بشمری کے پیروکار ہے اور اسی کے مطابق ہی چل رہے ہیں. لیکن اس کے اپنے بیٹے تو اس کے پیروکار نہیں ہیں، الگ الگ ہیں، ایک کچھ حکومت میں ہیں، کچھ باہر ہیں. آج موسٹ آف دی سوسائٹی یا موسٹ آف دی لیڈرشپ ایک آزادی پسند رجحان رکھتا ہے. ایک طرف یہ اس تحریک کے نوجوان جو سڑکوں پر ہیں، جو دھرنے دے رہے ہیں، دوسری طرف حکومت کے کارندے ہیں، تیسری طرف لوگ اغوا ہو رہے ہیں یا مسنگ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جو دھرنے ہوتے ہیں، تو پہلے بھی میں نے یہ سوال کیا کہ جو نقصان ہے وہ تو عام عوام کا ہو رہا ہے. عام عوام 4 دن تک روڈ پہ بیٹھے ہیں، راستے بند ہیں، غزدار میں بیٹھے ہیں، آگے بھی نہیں جا سکتے، پیچھے بھی نہیں جا سکتے، مریض ان کے پاس ہیں، بچے ان کے پاس ہیں، خواتین اس کے پاس ہیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ اگر یہ تحریک ان عوام کے لیے ہے تو اس وقت بھی سفر تو عوام کر رہے ہیں، مشکلات میں تو عوام ہے. دیکھیے، عوام کو کبھی بھی ایسے مزاحمتی اوقات میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا کہ آپ احتجاج کو ترک کر دیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ رد انقلابی احکام ہوگا کہ عوام کو کہیں کہ آپ احتجاج کا راستہ رد کر دیں. یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ان کو میں سمجھتا ہوں احتجاج ان کا کسی بھی سطح پر ان کا حق ہے. ماما قدیر بلوچ آج 17 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس ریاست کو اگر ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا مسنگ پرسنس کا مسئلہ ان 2 دہائیوں میں حل نہیں ہو سکا، آج دن تک مختلف حکومتیں آئے گئے، تو میں سمجھتا ہوں آج یہ اس نہج پہ پہنچانے کا ذمہ دار ریاست ہے، عوام نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جین بلوچ صاحب کہ آپ نے مسنگ پرسن کے حوالے سے، بلوچستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے بات کی. ناظرین، آپ نے جین بلوچ کی باتیں سنی جو بی ایس او کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے اس تحریک کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے اور بلوچستان کے مستقبل کے حوالے سے بات کی. اللہ کرے کہ ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لے، ان نوجوانوں کی باتیں سنیں، اور اس صوبے میں، اس ملک میں امن کے لیے کوشش کریں. تو شاید امن جب ہوگا تو یہ سارے ترقی کی جانب گامزن ہوں گے. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.